أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك
عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكم
ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو تو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں سب سے بڑا عذاب ان کا فرعون سے ملتا تھا ان لوگوں کو تو اس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے جو فرعون کے دربار میں جو نجومی کاہن تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت کو یعنی تمہاری بادشاہت کو جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا اس کو نقصان پہنچنے والا ہے تو اس نے کیا کرنے لگا جتنے بھی لڑکے ہوتے ایک سال میں جو بھی لڑکے ہو رہے اس کو قتل کر ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو اپنے دربار میں لونڈی باندھی کے کام کرانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے تو تاکہ ان کے پاس سے جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو نقصان نہ پہنچائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اسی کے گھر میں ان کی پرورش پائی اور اسی کو موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا اور ان کو فرعون کے پاس جب اللہ کی توحید کا پیغام معجزے لے کر آئے تھے لاٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا نا عصا لے کر آئے تھے بد یزا اور لاٹھی یہ دونوں معجزے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اس نے پھر انکار کیا پھر انہوں نے بدترین عذاب دینے لگا تھا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے بچانا چاہتا تو یہاں فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا، اس کے دربار میں اس کی پرورش ہوئی، لیکن جس کا خطرے کی وجہ سے انہوں نے کئی لڑکوں کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے دربار میں اسی کے گود میں پرورش کروائی۔ اور پھر یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، جب دریا سمندر تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے مومن لوگوں کو لے کے، تو وہاں پر کیا تھا، سامنے دریا نظر آ رہا تھا، پیچھے جیسے ہی خبر پہنچی فرعون کے لشکر اس کے پیچھے لگ گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اب مارے گئے، سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا میں اپنا جو عصا تھا معجزے کے طور پہ دیا گیا تھا، جسے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کو مارنے کا حکم ہوا۔ جیسے ہی مارا تو راستہ بن گیا، اور راستے میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام مومن مرد عورتوں کو لے کے نکل گئے۔ اس کے فوری بعد فرعون کا لشکر اس میں داخل ہوا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر مل گیا اور وہ فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد جب ان کو نجات دے دی گئی تو ان لوگوں نے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا، تب ان لوگوں نے اس کے پیچھے کیا کیا، ایک سامری نام کا آدمی تھا، انہوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا میں ان کو لگا دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے کے بجائے ان لوگوں نے اور نافرمانی کر دی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑوں کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر دیکھتے ہوئے بجلی گرا دی اور اس سے سارے کے سارے فوت ہو گئے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ اگر ان کو مار ہی ڈالنا تھا تو پہلے ہی مار دیتے۔ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 ان کے جو علماء تھے نا وہ لوگ آئے تھے، اب ان لوگ اپنے آنکھ سے دیکھنے کی جب فرمائش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا کے مار ڈالا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں میری امت اور گمراہ نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 40 مومن جو علماء دین تھے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو زندہ کرنے کے بعد لوگ شکر گزار بننا چاہیے تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو فراغت سے کھاؤ پیو، اور دروازے سے جب داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور زبان سے حتہ یعنی ہمارے گناہ معاف فرما کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیتے، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا نافرمانی کی، آگے بتایا جا رہا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ
کلو وشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ اپنا چشمہ پہچان لیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلة والمسکنة وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنی ڈال دی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنی ڈال دی تھی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اداسی. یہاں پر جو لوگ صابی، یہودی، نصارہ جو گزر چکے تھے، جو مومن مسلمان تھے، ان کے رشتہ دار آبا اجداد تھے، ان کو ڈر لگا کہ جو یہودی، نصارہ، آبا اجداد، صابی جو گزر چکے ان کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی شریعت میں جو احکامات تھے اس پر عمل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جو تھے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے. اب ہماری شریعت آنے کے بعد ہم یہودی، نصارہ، جو ان کی آسمانی تورات انجیل ہے، وہ کتابوں پر عمل نہیں کر سکتے. جس شریعت کے وقت جو زندہ تھے، جو نیک عمل کرے، ایمان لائے تھے، اور موت اسی شریعت کے وقت میں موت ان کی ہو گئی، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے وہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا. جس کو بندر ہونے کا حکم دے دیا تھا وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے بنایا گیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے؟ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. اگر ہم سے بھی اگر کوئی بولے، کوئی دینی احکامات کے بارے میں اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی اگر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم بھی کہنا ہے کہ ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ. دراصل بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اس کے رشتہ دار وراثت کے لیے جائیداد حاصل کرنے کے لیے قتل کیا تھا، اور جس کو قتل کیا گیا تھا وہ لا اولاد تھا، کلالہ تھا. تو اس کا قتل کرنے کے بعد اس کا جو ہے نا اس کی لاش لے جا کے کسی اور کے گھر پہ ڈال دی تھی. تو جس گھر پہ ڈالا تھا انہوں نے اس کا انکار کیا. تو جو
جس کا قتل کیا گیا تھا اس کو قاتل کو معلوم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. گائے ذبح کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کے گائے کے پوجا کرنا شروع کر دی تھی نا, گائے کی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کے بچھڑے کی تعظیم جو ان کے دلوں میں ہو گئی تھی اس کو نکالنا تھا, وہ مقصود تھا. اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو حکم کی تکمیل کرنے پر ان کو اجر مل جاتا تھا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. پھر جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو کیسی ہونا چاہیے, بتا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے, اور وہ گائے زرد رنگ کی ہونے کے ساتھ چمکیلی اور دیکھنے والوں کو بھلی لگنی ہے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کہا, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیں. اس قسم کی گائے تو بہت ہے, یعنی زرد رنگ کی گائیں بہت ہے. اگر نیلے رنگ کی بھی, اگر پہلے تو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا, خالی گائے بھی کر دیتے تو چل جاتا تھا, پھر نیلے رنگ کا حکم ہوا وہ بھی کرتے تو چل جاتا تھا, لیکن اس میں اور ان لوگوں کلیریفیکیشن مانگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بولے کہ اس قسم کی گائے بہت ہے نا, تو اب تم ہدایت, اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے. یہاں پر انشاءاللہ لوگوں نے کہا, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی گائے دی, ورنہ قیامت تک بھی ان کو ایسی گائے نہیں مل سکتی تھی. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی, زمین میں ہل جوتنے والی, کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو, بلکہ وہ صحت مند بے داغ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا, ہم حکم بجا لائیں گے. اور انہوں نے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا, پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو, وہ جی اٹھے گا, اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہے اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے, اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. یعنی بعض پتھر اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اس سے پانی نکل آتا, بعض پتھر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم. اسی طریقے سے انسان بھی ہے, نرم دل جو ہے اس پر اللہ کی آیتوں کا اور رسول کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے, اور جس کے دل سخت ہو جاتے پھر ان کو حق باطل میں فرق کرنے کی تمیز نہیں رہتی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. مسلمانوں, کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں, حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کا سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں, اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے, کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے خلاف حجت بن جائیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی رہتے ہیں. جیسا کہ آج ہم مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں, لیکن ظاہری الفاظ تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ.
ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل ہے یعنی ہلاکت ہے اور افسوس ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کیا میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لکھ کے دیا کہ ان کو چند دن جہنم میں رکھے گا؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. جو باتیں تم اللہ کے ذمہ لگاتے ہو جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں سے انہیں گھیر لیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اللہم اجرنا من النار. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر دیکھیں فوری اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر آتا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو خوف کی وجہ سے نا امید نہ ہونا، اسی لیے فوری جنت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو نیک عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. اب ہم اس آیت کے مطابق دیکھیں کہ ہمارے کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا. قرابت داروں میں ماں باپ آ جاتے تھے، لیکن خاص طور سے ماں باپ کا ذکر کرنے کا مطلب ماں باپ کی خدمت ہر حال میں ان کی اطاعت کرنا، سوائے وہ شرک کا کام کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. لیکن ماں باپ اگر مالدار بھی ہے تو ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک میں ان کے اوپر خرچہ کرنا، ان کو تحفے دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی. لیکن آج مسلمان معاشرے میں ایسے اولڈ ایج ہوم بن گئے جہاں پر ماں باپ کو ڈال دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی سمجھ عطا کرے. اس کے یتیموں کے لیے یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کو تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا. یہ سب کس لیے ہے؟ چاہے آپ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حکم یہاں آیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں یتیموں کا کہا گیا، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا. دیکھیں یہاں پر کتنی عبادتوں میں بھی افضل عبادت کون سی بتائی گئی؟ دوسرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا یا ان پر خیال کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یعنی اگر آپ کچھ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو بات ہی نرمی سے کر دینا، اور نہ اس کے بعد نماز کا زکوٰۃ کا حکم آیا. لیکن اس پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما دے رہے. تو اب ہم بھی اکثر لوگ تو کرتے نا، کوئی بھی چیز کا حکم بولتے کہ اکثر لوگ تو ایسا کرتے نا، اکثر لوگ تو نماز نہیں پڑھتے نا. تو اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں کہ قلیلہ یعنی تھوڑے سے لوگ، الا قلیلا منکم وانتم معرضون، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہی ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے. تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ تھوڑے لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یا پھر زیادہ لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے رہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لیکن پھر جب بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی، ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا خیال نہیں رکھا. بعض احکام پر عمل کرتے، بعض احکامات کے ساتھ کفر کرتے. تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں اس کی رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہمارے کو اچھی لگی اس پر عمل کریں، جو باتیں ہمارے لیے مشکل گزری
اس پر عمل نہیں کرنا یہ بھی ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث ہو سکتی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور بس بعض تو ان کو جھٹلایا، بعض نے ان کو قتل بھی کر ڈالا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یعنی جب بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ آخری نبی آئیں گے، جب ان پر ظلم زیادتی بڑھ گئی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کا جو ہماری کتابوں میں ذکر ہے ان کو بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم کامیاب ہوئیں گے۔ لیکن آخری نبی جب آ گئے بنی اسماعیل سے، تو پھر ان لوگوں نے خود کفر کرنا شروع کر دیا، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اس کے بعد یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر تھا تو پھر تم نے اگلے نبیوں کو ناحق قتل کیوں کیا؟ یعنی جب ان کو شریعت دی گئی تھی، جب اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے اور نبیوں کو قتل کرے، اب جب قرآن آ گئی تو کہنے لگے کہ ہم پچھلی کتابوں کی پر عمل کریں گے، اس پر نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو ان کی تو فطرت ہے، پچھلی شریعت جب ان کے پاس تھی، موجود تھی، رسول تھے، کتابیں تھیں، انہوں نے ناحق کے ان کو قتل کر دیا، وہ کتابوں پر ایمان نہیں لائے۔ اب قرآن جب آ گئی تو پھر کہتے کہ ہماری وہ پچھلی کتابیں اچھی تھی، تو ایسے ظالموں کا کیا ہو سکتا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزیں مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کا ثبوت میں موت طلب کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُكُمْ
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْسَنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اب بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو پائیں گے۔ یہ حریص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے، چاہے زندگی ہماری 1000 سال ہو جائے، 100 سال ہو جائے، 40 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام میں باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب یعنی تورات، زبور کی، انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، اگر یہ کتاب پر اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ کی زیادہ عمر دی جانا بھی آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، اور جو مومن ہوں گے وہ اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ ان کی بھی آسمانی کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ پر کون وحی لے کر آتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور فرشتہ لے کر آتا تو ہم ایمان لاتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو بھی کسی رسول کو، فرشتوں کو اگر اپنا دشمن سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا خود دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے، فاسق لوگوں کے کوئی نہیں کرتا۔ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے تو ان کی ایک جماعت اسے ضرور توڑ دیتی، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کا ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اسی طرح پیچھے پیچھے ڈال دیا، گویا جانتے ہی نہ تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ اور جس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر پڑھتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وہ اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتے اتارے گئے تھے، اور وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو جب فرشتے کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے تو کفر نہ کر، تو پھر لوگوں نے ان سے وہ سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دے۔ جادو سے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والے شیاطین سے بہت خوش ہوتا ان کا جو بڑا سردار ہوتا، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی کو جادو بھی کرنا ہے تو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کسی کو جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ لوگ جادو سیکھتے تھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے جو جادوگر ہے، جادو کرانے والا، جادو کرنے والا، یہ سب قیامت کے دن یعنی بدترین عذاب میں ڈالے جائیں گے، ان کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا جادو سیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے تو کبھی بھی ایک کام نہیں سیکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب اجر ان کو ملتا تھا۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کرتے تو جادو خود نے سیکھا شیطانی عمل، لیکن کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، کیونکہ ان کی حکومت جنات پر، جانوروں پر،
ہواؤں پر ہر چیز پر تھی نا، تو اسی لیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، بلکہ جادو کے ذریعے انہوں حکومت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رائنا کہنے کا حکم دیا، انہوں نے اس کو بھی بدل دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خصوصیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مسلمانوں پر کوئی بھی بھلائی ملتی، ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو کافر مشرک اس سے جلنے لگتے۔ ما ننسخ من آیات أو ننسها نأتی بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم اپنے رسولوں سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والے سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ان اہل کتاب کے اکثر باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا من کان یہودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارا کے سوا اور کوئی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یعنی یہود کہتے تھے کہ نصارہ کوئی حق پہ نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصرانی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے تھے، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اب جیسے کہ آج مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ دوسرے فرقے کو غلط کہہ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ حق پڑھنے اور سمجھنے، حق پر عمل کرنے والا بنائے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکتے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔
وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، وہ ہر ایک یعنی جو بھی اس کے مخلوق میں ہے وہ ہر ایک اس کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، اور زمین آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ جو کام کو کرنا چاہتا ہے وہ بس کن کہنا کافی ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اسی طرح بھی علم لوگ نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل ایک سا ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، آپ سے یہودی و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ آج ہم مسلمان بھی ہندو عیسائی کے ساتھ میں رہتے ہوئے ان کے فیسٹیولز میں ان کو یعنی مبارکباد دیتے، تو اس کا مطلب ہوا ہم ان کے مذہب سے ہم راضی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کی خواہشات ان کو خوش کرنے کے لیے تو ہم یہ کہہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے والوں کو ان کی جو عبادتیں ہیں بت پرستی کی، اس کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو ہم بھی ان میں شامل ہوتے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی اور اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھا اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے، یعنی جو اس کے احکامات پہ عمل کریں گا وہ اس کا حق ادا کریں گا۔ قرآن کا حق ادا کرنا تبھی ہو سکتا ہے، ہم تلاوت کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا اس کا حق ہے یعنی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہے انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں جو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اسے بھی یاد کرو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی کوئی شفاعت ان کو فائدہ دے گی، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا مگر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چل رہا، اتنی بڑی عمارت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنائی، اور ساری قیامت تک آنے والوں کے لیے، ساری امت کے لیے کعبہ بنا ہوا ہے، حج عمرہ کے لیے لوگ وہیں پر آتے، اس کے باوجود اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے بھی یہ لوگ قبول فرمانے کی دعا فرما رہے۔ اگر ہم آج چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے ہم سمجھتے کہ تو ہم تو بڑے نیک کام کر لیے، مسجد بنانا تو دور کی بات، مسجد میں کچھ حصہ ڈال دیں گے تو ہمارا روح اب اتنا رہتا ہے اس مسجد میں کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ، اگر ہم بڑی سے بڑی نیکی بھی کریں گے تو اس کو قبول کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک رحمت نہ ہو اس کو قبولیت کا شرف نہیں مل سکتا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کون سے زمانے میں دعا کری تھی، میری اولاد میں سے ایک جماعت کو یہاں پر مومن بنانا، اسی کی دعا کا نتیجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، دعا میں جلدی کرتے، دعا کرتے ہی ہم فوری قبول ہونا چاہتے۔ تو یہاں پر دیکھیں نبیوں کی بھی دعائیں کتنے سال کے بعد قبول ہوئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہے، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی انہیں ان کا رب نے کہا فرما بردار ہو جا، مسلمان کا مطلب فرما بردار، تو جب کبھی ابراہیم علیہ السلام سے فرما بردار ہونے کو کہا گیا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، یعنی اتنی اطاعت گزار تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، ہمارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے، تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی معبود کی ہم عبادت کریں گے، ہم اسی کی فرمانبرداری کریں گے۔ لیکن ابھی لوگ بت پرستی شروع کر لیے تھے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم باپ دادا کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت کو پڑھ لیں، ان کے عمل کا جواب انہیں دینا ہے، ہمارے عمل کا جواب ہمیں دینا ہے۔ آج ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے اتنی ساری سہولتیں موجود ہے، ترجمہ ہر زبان میں، تفسیر ہر زبان میں ہے، یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم بولیں گے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کریں گے، ان پر عمل کریں گے، تو پھر ان کے عذاب کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے عمل کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم اگر نیکی کرو گے تو تم اپنی اصلاح کرو گے، تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو تمہارے کو ان کے ساتھ عذاب ملے گا۔ تب آپ کس بات پر تم عمل کرو گے وہ اپنے ہاتھ میں ہے، جو عمل جیسے کریں گا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیمی والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن مجید، جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور
ان کی اولادوں پر اتاری گئی تھی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ہم ان سب پر ایمان لاتے، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. تو یہ فرما بردار مومن لوگوں کا کام ہے. یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑیں گے تو وہ سری اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفالت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا رنگ کا مطلب توحید، اللہ کی عبادت کریں. ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. مومنوں کے لیے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اس سے بہترین عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے. ہمارے لیے ہمارے عمل ہے، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے. ہم تو اسی کے لیے مخلص ہے. یہ اگر کافر آپ سے بحث کریں گے، ہمارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، یا ان کے بتوں کی تعریف کریں گے، تو ہمیں یہ آیت بتانا چاہیے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ اس کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا جز 1 مکمل ہوا. اس میں جو بھی کمی، جو کوتاہی، جو غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اس میں جو عمل کی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.